بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کا آج کل بہت چرچا ہے اس کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے آئین کا حلیہ تقریباً بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک پیپلز پارٹی ہوتی تھی جو اس ملک کے اوپر سب سے بڑا احسان جو کرتی تھی یا جس کے اوپر وہ ووٹ لیتے تھے، وہ آئین کی خالق جماعت کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کراتے تھے، اور یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی کیونکہ 1973 کا جو آئین تھا یہ جب پاس ہوا تو بھٹو صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ یہ اب کسی پارٹی کا آئین نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا آئین نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا متفق آئین ہے۔ اور تھا بھی ایسے کہ اس وقت کی تمام سیاسی پارٹیز نے بشمول مذہبی پارٹیز انہوں نے اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کیا اور ایک بہت ہی زبردست قسم کا آئین جو ہے وہ اس ملک پر دیا۔ اور بلا شبہ یہ اگر 71 کے سانے کے بعد ملک 2 لاکھ ہونے کے بعد وہ ایک الگ بحث ہے، جو بھی جن حالات میں بھی وہ ہوگا سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ آئین تھا جس نے ملک کو ایک بار یکجا کر دیا اور سب لوگ، پوری عوام اس کے اوپر انحصار کر کے یونائٹڈ ہو گئی اور سمجھے کہ اب یہ جو ہے اس ملک کی باقی ماندہ ملک کی سلامتی کا یہ علامت آئین رہے گا۔ لیکن بعد ازاں ڈکٹیٹرز نے اس کو خراب کیا۔ پاورز جو ہیں ضیاء الحق کا ہے، انہوں نے ایک وہ مشہور و معروف 17ویں ترمیم کی اور پاورز کا جو ایک بیلنس تھا اس کو ختم کر کے ساری طاقت کا مرکز اس نے صدر ہاؤس کو بنا دیا۔ بعد ازاں پھر پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ کریڈٹ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم کر کے ہم نے آئین کو اصل حالت میں بحال کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کئی امینڈمنٹس آتی رہیں، لیکن جو ساری امینڈمنٹس آئیں وہ کسی حد تک بہتری کی ہی تھیں، جنہوں نے یعنی جو بھی جس قسم کی بھی وہ جمہوری حکومتیں ہوتی تھیں قدر بہتری تھا۔ لیکن اب چونکہ اب کی بار یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بدنیتی پر آئی ہے، فارم 47 پر اور 17 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ایک حکومتی ڈھانچہ بنا دیا گیا، اور بظاہر جو ہے وہ عوام کا ووٹ جو ہے وہ چوری کر کے فارم 47 کے اوپر یہ بنائی گئی حکومت ہے، جس کے اوپر بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں، اور خود الیکشن کے اندر جو اہلکار تھے وہ بھی اس کا بانڈا پھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے اوپر پردہ پوشی جتنی کوئی کر لے وہ ایک الگ بات ہے۔ اب 26ویں ترمیم ہوئی جو ایک متنازع ترین ترمیم تھی، جس نے پھر جو ہے وہ ایک ان بیلنس کریٹ کر دیا، اور جو ایک ستون تھا بہت ہی اہم ستون عدلیہ کا، یعنی جو سپریشن آف پاورز کا ایک جو آئین کے اندر ڈھانچہ تھا اس کو ختم کر کے اب پھر عدلیہ کا گلا جو ہے دبا کر ایک یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو پاور تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد 27ویں ترمیم کے چڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کر کے اب جو بیلنس آف پاور ہے اس کو مزید خراب کر کے، اور جو سپریشن آف پاورز کا فارمولہ تھا، ایک ڈاکٹرائن تھا، اس کو بالکل جو ہے وہ سبوتاج کر دیا جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں تو پیپل پارٹی نے ایک ڈھونگ رچایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مسترد کر دیا اس کو، لیکن دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے، آئینی عدالت بنانے کے حوالے سے، 243 آرٹیکل کے حوالے سے، یعنی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے اندر نئے عہدے کریٹ کرنے کے حوالے سے، یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں کہ ان کی پھر بھی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو مین پرابلم ہے وہ یا جو وہ نظام کرنا چاہ رہا ہے وہ دیکھیں، اب اس کے نیچے یہ آپ کے سامنے چل بھی رہا ہے، چند چیزوں کو کہا کہ جی ہم نے ڈینائی کر دیا ہے۔ اس کو بھی آپ ڈینائی کر بھی دیں، جی NFC ایوارڈ ہو گیا، اس کے بعد ایجوکیشن ہو گئی، اس کے بعد اسی چیزیں ہو گئیں، جو اٹانومی آف پروونشل اٹانومی تھی اس کو یہ دیکھیں۔ اب یہ میرا تو خیال ہے کہ اب اس کے بعد اگر یہ 27ویں ترمیم بھی ہو جاتی ہے، جو ہے کہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، اس میں مولانا صاحب ہیں تو وہ بھی اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں۔ اب یہ باتیں ہیں تو آئین اور قانون کے بالکل اس طرح سے کہ یہ
ریٹ والی اور ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن یہ اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ بن جائے گا عوام کے ساتھ, ملک کے ساتھ اور آئین کے ساتھ. آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے, خود پڑھ لیں کہ جی انہوں نے اب پیپلز پارٹی نے, ایک تو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں وہ کرکس کیا ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اس ترمیم والی سامنے آئی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ نیچے ایک کاغذ رکھ کے جس کو بھی پاس کرا لیتے ہیں, جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے وہ ختم نبوت والا فارم انہوں نے کرایا تھا کہ وہ اب اصل واردات ہوئی کیا ہے. تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور کون کون سے ہیں اہم پوائنٹ جن کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ حکومت پاس کرانا چاہیے, ان کو مسودہ مل چکا ہوا ہے کہ یہ پاس کرنا ہے. اب یہ سب کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ الفاظ کے ہیر پھیر سے عوام کو جو ہے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے کرنا وہی ہے جو ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کر دینا ہے.